دریافت فرمایا ہے کہ کیا نفس مطمئنہ زندگی میں مل جاتا ہے یا صرف مرتے وقت ہی اس کا پتہ چلتا ہے؟ بھئی بالکل موت سے پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ موت سے پہلے ہی انسان نفس مطمئنہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس نفس مطمئنہ کے ساتھ کسی حد تک خوف کا غلبہ ہوتا ہے اور بعض افراد میں اس کے ساتھ محبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس آدمی کو موت سے پہلے اپنی جنت نہیں ملتی، اس کے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ آخرت میں جنت پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے سب کچھ، اپنی جنت کو بھی اور اپنے نفس مطمئنہ کو بھی وہ اللہ کے حوالے کرتا ہے، اور اللہ اسے بتا دیتا ہے کہ اس کی حیثیت اللہ کے ہاں کیا ہے۔ اور جو اللہ کی حیثیت بندے کے ہاں ہوتی ہے نا، وہی حیثیت بندے کی اللہ کے ہاں ہوتی ہے۔ تبلیغ دین کا فریضہ کن کن طریقوں سے ادا کر سکتے ہیں؟ بہت سے طریقے ہیں فریضہ دین ادا کرنے کے۔ آپ کو لکھنے پڑھنے سے دلچسپی ہے، آپ مضامین لکھیں، کتابیں اکابر کی ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ آپ کمپیوٹر اور یہ چیزیں جانتے ہیں تو ایمان اور دین کی باتیں اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ کسی کی محفل اور مجلس میں جا کے خدا کی دین کی بات کر سکتے ہیں، آپ وہ کریں۔ اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، پیسے کے ذریعے لوگوں کی تعلیم اور شعور میں کردار ادا کریں۔ اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ لوگوں میں جس چیز کی کمی محسوس فرماتے تھے اس کے فضائل، اس کی طرف رغبت دلانے کو احادیث بھی بیان ہوتی تھی، یعنی آپ ارشادات فرماتے تھے۔ جہاد کی ترغیب دینی ہوتی تھی تو جہاد پہ موضوع پہ بحث ہوتی تھی، واقعات ارشاد فرماتے تھے، ذکر کی طرف متوجہ کرنا ہوتا تھا۔ تو اس طرف ہماری قوم کو اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ شعور اور آگاہی ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے، لوگوں میں آگاہی پیدا کی جائے کہ تمہاری نمازیں غلاموں کی نمازیں ہیں، تم غلام ہو، تم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ میں غلام ہوں، میں اپنے متعلق کہتا ہوں، اور میں سوائے اس کے کہ ظالموں کے لیے اللہ سے بد دعائیں مانگوں میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے بس میں نہیں۔ قوم میں شعور پیدا کرنا کہ تمہیں چند ظالموں نے اپنا غلام بنا دیا ہے، کچھ نہیں تو اللہ سے بد دعائیں کرو۔ کبھی وقت مل جائے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے بد دعا مانگو کہ اللہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور اللہ انہیں ریزہ ریزہ کر کے زمین میں ملا دے، اور اللہ انہیں ان کے دشمنوں کے سامنے رسوا فرمائے۔ یہ کرو، یہ نہیں ہوتا، یہ کام کرنے کے ہیں، یہ بھی دین کی تبلیغ ہے، اور لوگوں میں شعور کا پیدا کرنا ہے کہ تم کیسی حیوانوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہو، نکلو اس کنویں سے اور نکلو اس جوڑ سے۔ یہ چیزیں کریں کام جتنا آپ سے ہو سکتا ہے۔ مکی دور میں قریش مکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن ابی قبشہ کہتے تھے۔ یہ نسبت کیوں لگاتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ محمود صاحب بڑا لمبا سوال کر دیا۔ کیا آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن ابی قبشہ کہنا جائز ہے؟ یہ فرمائیں کہ قبشہ کے نام کا مطلب کیا ہے، کیا یہ نام رکھا جا سکتا ہے؟ کیا صحابہ رضی اللہ عنہ میں کسی کا نام قبشہ تھا؟ یہ 9 سوالات آپ نے ایک ہی میں جمع فرما دیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی قبشہ جو کہتے تھے، تو ابو قبشہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ننہال یا ددھیال میں کسی کا نام تھا۔ اور عرب جو ہیں جب کسی کی رسوائی چاہتے تھے
تو اس کے آباء و اجداد میں یہ اب بٹوین دا لائنز آپ سمجھ لیں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ولیعذ باللہ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اوپر جا کے نماز پڑھ لیجئے اگر پڑھنا ہے تو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کرتوت ان کا یہ تھا کہ کسی بھی شخص کو جانتے بوجھتے تھے یہ کس کا بیٹا ہے، اس کا دادا کون ہے، سب کچھ، اس کے باوجود اس کے نسب میں اوپر کسی ایسے آدمی کا نام لیتے تھے جس کو دنیا جانتی نہ ہو، اور مقصد یہ تھا کہ اس شخص کو کہا جائے کہ تم ایسے نسب کے ہو، پتہ نہیں تمہارا دادا پر دادا کون ہے، تم فلانے کی اولاد ہو، سمجھے؟ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے یہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ ایک رائے محدثین کی یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی باپ جو تھے، حضرت حلیمہ کے جو شوہر تھے حارث ان کا نام تھا، ان کی بیٹی کبشہ تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھیلے تھے بچپنے میں، اور دودھ پلانے میں یہ ان کی والدہ دونوں کی ایک تھیں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی صاحبزادی کبشہ کی، اس لیے یہ نام اس نسبت سے لیا جاتا تھا۔ تیسری بات جو وہ کہتے ہیں کہ حلیمہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے دودھ پلایا تھا ان کے والد کا نام کبشہ تھا، تو چونکہ وہ ایک واقعہ تھا گزر گیا تو حلیمہ بنت کبشہ تھا، تو ابو سفیان نے کہا تھا احد کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کبھی یہ بھی کنیت ہوتی تھی۔ اور عربوں کی محدثین وغیرہ کی چوتھی رائے یہ ہے کہ وہ کبشہ جو تھا اس کے ایک ستارے کا نام تھا، تو اصل میں وہ جو تھا ایک بت پرست قوم تھا، قوم کا فرد تھا، ایک آدمی بت پرستی کرتا تھا اچھی خاصی، ان سے نکلا تو اس نے شعرا ستارہ جو ہے اس کو اپنا پروردگار بنا لیا، شعرا ستارے کی وہ پرستش کرتا تھا، اور شعرا ستارہ شام کو سورج ڈوبنے کے بعد بہت تیز چمک والا ستارہ جو اکیلا ابھرتا ہے اسے کہتے ہیں، پھر اس نے اس کا ہیکل بنا لیا تھا۔ یہ جتنے بھی ستاروں کی پرستش کرتے تھے پھر ہیکل اس کے بنا لیتے تھے، یعنی ہیکل کا مطلب اس کی عبادت گاہ بنا لیتے تھے۔ سورج کا ہیکل الگ تھا، چاند کا ہیکل الگ تھا، پھر وہ اس علم نجوم کے مطابق کہ کب ان ستاروں کا عروج ہوتا ہے اس زمانے میں ان ستاروں کی پرستش کر کے ان سے وہ مدد مانگتے تھے، یہ ساری سٹوری تھی۔ لیکن یہ ان لوگوں کو جنہوں نے علم نجوم پڑھا ہے بخوبی جانتے ہیں، تو شعرا ستارے کی اس نے پرستی شروع کر دی تھی، تو اسے کہتے تھے ابن شعرا، قرآن میں بھی ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى، اللہ ہی ہے جو شعرا ستارے کا بھی پروردگار ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے ستاروں کے ان کے رد میں فرمایا تھا، تو اس کا نام چونکہ اس سے اپنی قوم کو پرستی چھوڑ کے ستارہ اختیار کر لیا تھا، تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کا دین چھوڑ کے اللہ کے لیے اختیار کر لیا تھا، تو اس سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ کہتے تھے۔ تو عبد المطلب نے یہ کیا تھا، بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والد ان کے دادا کی طرف کرتے، انہوں نے ادھر کرنا شروع کر دی تھی۔ کبشہ جو لفظ ہے نا، کبشہ اصل تلفظ کبشہ ہے، کبشہ نہیں، وہ تو غلط ہو گیا، کبشہ۔ یہ کبشہ جو اصل ہے وہ عام طور پہ یہ خواتین جو بڑی کفگیر ہوتی ہے، چھوٹی کفگیر سے بھی پلیٹ میں سالن ڈالتی ہیں، بڑی کفگیر جو دیگ میں استعمال کی جاتی ہے، بڑی کفگیر جو دیگ میں استعمال کی جاتی ہے، اس بڑی کفگیر سے خواتین ڈش میں کسی اور چیز میں سالن ڈالتی ہیں، اسے کہتے تھے کبشہ۔ اور کبشہ سے مراد
کبشہ سے مراد سخی خاتون، کہ اس کے در پہ جاؤ، اس کے باورچی خانے میں جاؤ، رسوئی میں جاؤ، تو وہ تھوڑا بہت تمہیں سالن ایک پلیٹ میں ڈالنے کی بجائے پورا کبشہ، پورا دستگیر جو ہوتا ہے کف، اس کو اٹھا کر تمہاری تھال میں ڈال دیں گی۔ تو کبشہ اس کو کہتے ہیں، اصل میں تو عربی کو بڑا چمچہ۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں یہ جو آپ نے دریافت فرمایا ہے محمود صاحب جھنگ سے کہ اس کا نام رکھنا بہت اچھی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے گنا 17 صحابیات تھیں رضی اللہ تعالی عنہن، سب کا نام کبشہ۔ یہ حضرت سعد ابن معاذ ہیں جن کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اتنے فرشتے آپ پنجوں پہ چل رہے تھے، ایڑی زمین پہ نہیں لگ رہی تھی۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا چلنے کا ہے؟ تو آپ نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری ایڑی کسی فرشتے کے پاؤں پہ نہ آ جائے۔ اتنے فرشتے اللہ نے سعد کا جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 سے زیادہ فرشتے خدا نے زمین میں بھیجے۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کی والدہ کا نام بھی کبشہ تھا، کبشہ بنت رافع ان کا نام تھا، اور وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ صاحبہ تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بھی تھیں۔ حضرت سعد بن معاذ ان کا جنازہ اٹھایا تو سعد بن ابی وقاص کہتے تھے کہ جب ان کا جنازہ اٹھا تو ان کی والدہ رو رہی تھیں، اور اپنے بیٹے کی یاد میں، مفارقت میں ایسی ایسی باتیں بیان کر رہی تھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ سعد کے لیے بہت اونچے الفاظ استعمال کر رہی ہیں، اور آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ سوچیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عمر چھوڑ دے اسے، داہا یا عمر کل باقیت مکسرہ، ہر کوئی جس کا جوان بیٹا دنیا سے جاتا ہے ایسی باتیں کرتی ہے جیسی یہ کر رہی ہے، لیکن سعد کی ماں کو چھوڑ دو، یہ سچ کہتی ہے جو کچھ بھی یہ کہتی ہے، اس کا بیٹا واقعی اتنا عظیم انسان تھا۔ اسی طرح کبشہ انصاریہ تھیں، یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھیں۔ جابر جو ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کبشہ خاتون کے ہاں تشریف لے گئے تھے۔ یہ عجیب عقل مند خاتون تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، تو یہ جو پانی ہوتا ہے نا سبیل کا، اسے کھڑے ہو کے پینا جائز ہوتا ہے، جیسے واٹر کولرز وغیرہ لگا دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف لے گئے تو پانی لٹکا ہوا تھا مشکیزے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بند کھولا اور اس کھڑے کھڑے اس مشکیزے کو پکڑا اور منہ کے ساتھ لگا کے پانی پی لیا۔ تو کبشہ رضی اللہ عنہ اٹھی تھیں، اور انہوں نے جا کر اپنے اس اچھے بھلے اس کا وہ ہونٹ مبارک جہاں لگے تھے وہ چمڑا کاٹ لیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کیا؟ تو ان کا اللہ کے رسول میں اسے اپنے پاس یادگار کے طور پہ رکھوں گی کہ آپ کے مبارک ہونٹوں نے اسے چھوا ہے۔ اسی طرح کبشہ بنت امامہ بھی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی شادی کرائی تھی نبید بن جابر سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاص طور پہ کہا تھا کہ دیکھو اپنے شوہر کی پیروی کرتی رہنا، ان کوئی بات ہوگی ایسی، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی۔ تو 17 خواتین ہیں جن کا نام کبشہ تھا۔ اور ایک اور کبشہ تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضر ہوئیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول نظر مانی ہے کہ میں رکوع جتنا جھک کے اللہ کی بارگاہ میں طواف کروں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اپنے پیروں پہ چل کے طواف کرو، اور جس طرح لوگ چلتے ہیں ایسے ہی چلو، جانور مت بن جانا۔ یعنی جانور جھکے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جانور نہ بننا۔ تو بہت سی صحابیات اور بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے واصف صاحب یو پی سے کہ استدلال اور استنباط میں کیا فرق ہے؟
دیکھیں استدلال کے لغت میں معنی آتے ہیں دلیل طلب کرنا۔ دلیل سے مطلوب وہ چیز ہوتی ہے جو رہنمائی کرتی ہے اس چیز کی طرف جس چیز کی طرف ہمیں جانا ہے۔ مثلا اللہ کی معرفت ہے، خدا کو پہچاننا ہے۔ ایک آدمی دلیل دیتا ہے کہ اس کائنات کے نشیب و فراز پر غور کرو، اور اللہ نے اس پہ کیسے کیسے پہاڑ، یہ وہ سب چیزیں، وہ دلیل دے رہا ہے۔ یہ دلیل جو اصل مطلوب ہے اللہ، اس کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، اسے کہتے ہیں استدلال۔ تو استدلال دلیل قائم کر کے کسی چیز کو حاصل کرنا۔ اب دلیل وہ کتاب سے دے، سنت سے دے، اجماع سے دے۔ ایک تو ہوتا ہے نقلی دلیل دینا، یہ شرعی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک ہے کسی چیز کے لیے عقل کا استعمال کرنا، وہ عقلی دلیل ہوتی ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے جی، اوپر چلے جائیے، جمعہ ہو گیا، تو ایک نقلی دلیل ہوتی ہے، ایک عقلی دلیل ہوتی ہے۔ تو نقلی دلیل جو ہوتی ہے وہ غالب رہتی ہے عقلی دلیل پہ۔ استدلال یہ ہوتا ہے اگر عقل و نقل آپس میں ٹکرائیں، اول تو وہ ٹکراتے ہی نہیں ہیں، لیکن کوئی آدمی نہ سمجھ سکے تو اسے علماء سے سمجھنا چاہیے۔ بہترین کتاب اس پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کوئی نقل ایسی نہیں ہے جو صحیح طور پہ کتاب و سنت میں ہم تک پہنچی ہو اور انسانی عقل کے خلاف ہو۔ ان کی کتاب پڑھنی چاہیے۔ اور استنباط کے معنی ہے کہ کوئی آدمی اپنی کوشش سمجھ بوجھ کے اس میں سے کوئی حکم ثابت کرے، حکم نکالے۔ مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ پہ کھانے پینے کے حصے میں کہ جس کا ایک اس کے کسی اور چیز کے بارے میں کہ برابر کا حصہ لے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا کہ ہر آدمی کھانے میں لوگوں کو دیکھ لے، جتنا گوشت فرض کر لو کوئی اچھی چیز اس کے حصے کی ہے بس اتنا لے، اس سے زیادہ نہ لے۔ تو استنباط ایسے ہوتا ہے کہ عقل کے ذریعے کسی دلیل کو کھینچ لینا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت قریب آیا، جبریل امین حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا کہ امت کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوگی۔ تو جبریل نے کہا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ فرمایا، رو پڑے اور فرمایا کہ مجھے ہی دے دیں اتنی تکلیف کہ میری امت کو نہ پہنچے۔ یہ سیف اللہ صاحب نے دریافت کیا، سب جھوٹ، ایک سے ایک بڑا جھوٹ ہے، اور اپنی عاقبت برباد کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولو تاکہ جہنم میں جانے میں کوئی کسر تمہاری باقی نہ۔ ایسی ایسی جھوٹی احادیث بیان کرتے ہیں، انہیں کیا مسجد میں بیان کی، گھر چلے گی۔ مصیبت ہمیں پڑتی ہے کہ لوگ پھر ہم سے پوچھتے ہیں، ہم پھر تحقیق کرتے ہیں۔ مشکل اور مصیبت اس لیے کہا کہ مشکل ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ کے ہاں اجر، لیکن کس چیز کی تردید کریں؟ امت جاہلوں کے ہاتھ چلی گئی۔ جتنے جہلا ہیں اس وقت اس امت کے امام ہیں۔ بھرا پڑا ہے میڈیا، دین پہ پوری حد تک عقیدے پہ گفتگو ہے۔ حضرت والا آپ کون ہیں؟ میں بریگیڈیئر رہا ہوں آرمی میں۔ اے یار آپ ادھر کام کریں نا، ادھر کیا لینے آئے؟ اے حضرت آپ کون ہیں؟ میں صحافی ہوں بہت بڑا۔ صحافت کو اپنائیے حضرت، سیاست میں بات کیجئے جو آپ کا پیشہ۔ آپ کون ہیں؟ میں فلم ایکٹر ہوں اور قرآن پڑھانے آئی ہوں، اور میں فلم ایکٹر ہوں اور حضرت مہدی کے انکار پہ کتاب لکھ رہا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سب کرتوت ان دینداروں کے ہیں۔ کوئی نہیں اٹھ کے پوچھتا کہ بھئی آپ کی کیپیسٹی کیا ہے، آپ دین میں جو بول رہے ہیں آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ جس کا دل جو چاہے وہ بیان کرے، اور جس کے لیے وہ جھوٹ فٹ ہوتا ہو بس اس پہ عمل کر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ موت کی تکالیف برحق ہے، اور یہ فرمایا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ عائشہ جو مجھے خیبر میں یہودیوں نے زہر پلایا تھا نا، اس کی تکلیف ابھی تک میں اپنے جسم میں محسوس کرتا ہوں، اور تم دیکھتی ہو میری یہ جو رگ جاں ہے، شہ رگ ہے، یہ اس زہر کی وجہ سے کٹ رہی ہے۔
یہ ارشاد میں یہ کہاں فرمایا امت اور یہ اور سارا قصہ اور یہ جھوٹ اس لیے کہ لوگ دین کی طرف آئیں، جذباتی لوگ ہیں، یہی کل کو پھر بھی جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں ولیعذ باللہ۔ کپڑوں پہ ناپاکی لگ جائے تو بغیر کپڑا دھوئے نماز ہو سکتی ہے۔ قمر صاحب فقہا نے لکھا ہے کہ ایک ہتھیلی کا جو گہراؤ ہوتا ہے نا، ہتھیلی کے گہراؤ کے برابر اگر ہو، اس کی ایک درہم کی مقدار یعنی 5.94 مربع اسکوائر سینٹی میٹر اگر ہو، اس سے کم اگر ہو تو کپڑا دھو کے اس سے کم ہو، یعنی پھر مسئلہ سن لیجئے کہ اس کی مقدار جو گندگی لگی ہے اگر 5.94 مربع سینٹی میٹر سے کم ہو اور اس کو نہ دھوئے اور نماز پڑھ لے، نماز ہوگی۔ بس ہتھیلی کی اپنی جو گہرائی ہوتی ہے نا، اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر کپڑا دھو لینا چاہیے، اس سے کم ہے تو نماز پڑھی ہے ہو جائے گی۔ 3 بھائی اور 4 بہنیں، ہمارا تعلق قبائلی علاقوں سے ہے جہاں گرجا سسٹم ہے۔ شکیل صاحب، جو گرجا کا نظام ہے یہ ہے ہی غیر شرعی۔ ہمارے زمانے میں ہم نے کئی گرجوں میں دیکھا جاہل اور ان پڑھ پٹھان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے باپ دادا کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ شریعت نے اس میں کیا حکم دیا، اور وہ فیصلے کرتے ہیں۔ وہ خود اس قابل ہیں کہ ان کو جہالت سے نکالا جائے کہ کچھ پڑھو۔ یہ سب جرگے بالعموم یہ سب گمراہی پر مشتمل ہوتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا سوائے خانی کرنے کے۔ خانگیری کرنا بڑے معنی رکھتا ہے اور وہ وقت گزر گئے، اس لیے یہ جرگے جو کچھ آپ نے یہ آگے بھی لکھا ہے سب غیر شرعی چیزیں ہیں۔ اس جرگے کے فیصلے تسلیم نہیں کیے جا سکتے۔ غیرت کے نام پہ قصاص اور قتل تک میں یہ گرجے کام کرتے ہیں کہ اڑا دو، مار دو، پھانسی دے۔ بھئی شرعی نظام نہیں ہے، تم شریعت کو نہیں مانتے، شریعت نے ایک چیز مقرر کیا ہے اس کے مطابق فیصلے کرو، بس ختم ہوئی۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے، اس کا جواب تو بڑا تفصیل سے دینا چاہیے، لیکن انہوں نے لکھا سوال یہی ہے کہ یہ جو پنجاب حکومت اب کر رہی ہے نا کہ ناف کے نیچے گولی مار دیتے ہیں، یہ ایک اور فتنے کو دعوت دے رہے ہیں۔ سوچا جائے اس ظالموں، تمہیں ذرا شرم حیا نہیں کہ شریعت نے ان کاموں میں کیا سزا رکھی ہے وہ نافذ کر دو بس۔ خدا کے ہاں بھی سرخرو ہو گئے، اللہ پوچھے گا اس کو کیوں ناف کے نیچے گولی مار دی تھی، تو تم کہہ سکو گے نا کہ اللہ یہ تیرا حکم تھا۔ اب کہو گے اللہ کا حکم ہے، شرم بھی نہیں آتی۔ جاہل ان پڑھ پولیس والے، انہیں کیا خبر ہے؟ یہ تو وہ جب بچ جائے گا اور مردانگی کی کیفیت اس پہ طاری رہی، فتنہ پھیلے گا معاشرے میں، کہے گا ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں، پھر قتل بھی ہوں گے، پھر اغوا بھی ہوں گے، اور پھر بہت کچھ ہوگا۔ شریعت آخر کس دن کے لیے ہے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک کوڑا زیادہ مار دیا تھا کسی نے، اللہ نے اس سے موت کے بعد پوچھا کہ میں نے تو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا تھا، تم نے 101 کیوں مار دیا؟ وہ کہے گا پروردگار یہ لوگ ہی ایسے تھے، لوگ مانتے ہی نہیں تھے، یہ قوم ہی اتنی بگڑی ہوئی تھی۔ اللہ فرمائے گا تو مجھ سے زیادہ عقل مند تھا، تو رہا فی النار، حکم ہوگا جہنم میں پھینکو اس کو۔ یہ وزیر اعلیٰ صاحب نہیں جانتی کہ کیا ہے، اور ان کے چھوٹے نہیں جانتے۔ اگر نہیں جانتے تو انہیں پڑھنا چاہیے، اگر پڑھے بھی نہیں ہیں تو انہیں حق کس نے دیا ہے ہم پہ حکمرانی کا؟ ہم غلام ہیں نا، اس لیے سخت بے حیائی کی باتیں ہیں۔ اسی طرح یہ جرگے کا نظام، بھائیوں میں بڑا ہوں، والد صاحب نے اپنی زندگی میں 20 لاکھ بطور امانت رکھوائے تھے، ٹھیک ہے، والد کے انتقال کے بعد بھائیوں نے کہا یہ رقم 2,40,00,000 تھی، آپ کے پاس ہیں؟ نہ کہ 20 لاکھ۔ جرگا ہوا اور جرگے والے بیٹھے، انہوں نے میرے خلاف 45 لاکھ روپیہ ادائیگی کا حکم دیا۔ کیوں بھئی؟ بڑا سیدھا اور آسان مسئلہ تھا۔ جو انکار کرتا ہے شریعت کہتی ہے کہو اللہ کی قسم پیسے اتنے تھے۔
گواہ لے آئیں، وہ گواہ نہیں لا سکے تم قسم کھا لو، بس ختم ہوئی بات۔ حضرت عبد المطلب کے دور میں ایک ایسا مقدمہ آ گیا تھا، ایسے نہیں ہے خدا کی قسم کھانا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو جبر کے بغیر خدا کی قسم کھائے گا لوگوں ڈبو دیا جائے، ڈوب جائے۔ ایک قسم انہوں نے کھا لی تھی، یمنیوں نے اپنے مقدمہ کیا تھا کہ ہمارے بچے کو انہوں نے قتل کیا۔ اس آدمیوں کو بلایا گیا، وہ لڑکا جا رہا تھا تجارت پہ، راستے میں اس نے ایک غلام یمنی تھا، اسے قتل کر دیا۔ وہ آیا واپس، اس سے یار قتل مجھ سے ہو گیا ہے، باقی بتانا کسی کو نہیں ہے، ہم ایک ہی قبیلے کے ہیں۔ وہ قبیلے والے آئے، یمنی آئے تھے حج پہ، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو طالب ان کا وہ ہیں، اچھا آپ کے والد ان کا وہ ہیں۔ بیٹھے حضرت ابو طالب نے فیصلہ فرمایا۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ یہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے، یہ یمنی دعویٰ کرتے ہیں، اور 50 آدمی اس قبیلے کے قسم کھائیں کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں، اور سب کو پتہ تھا کہ قتل کس نے کیا۔ ایک عورت آئی اور اس نے کہا حضرت یہ 50 آدمی ہیں، ان میں سے ایک میرا بیٹا بھی ہے، تو میرے بیٹے کو نکال دیں۔ 100 اونٹ دیت بنتی ہے نا، 100 اونٹ ادا کرنے ہیں، 2 اونٹ مجھ سے لے لیں، میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، میں بوڑھی عورت ہوں، میرا ایک ہی ایک بیٹا۔ حضرت ابو طالب نے اس بچے کو الگ کر دیا۔ یہ کوئی قسمیں ایسی آسان نہیں ہوتی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ما حال الحول، 1 سال نہیں لگا، اگلا حج نہیں آیا اور 49 افراد قبروں میں چلے۔ جھوٹی قسم کھائی تھی نا، اور کوئی دباؤ بھی نہیں تھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھوٹی قسم جب جبر سے کھلائی جائے گی تو اللہ اسے معاف فرما دے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے نتیجے میں 45 لاکھ بھائیوں کو دینے پڑے۔ سوال یہ ہے کہ والد صاحب کی میراث میں 4 بہنوں کو جو حصہ بنتا ہے کیا وہ میرے ذمے ہے یا بھائیوں کے ذمے؟ دیکھیں بھائی، آپ نے 45 لاکھ ادا کر دیے، آپ مطمئن ہیں کہ آپ نے اپنی وراثت کا حصہ لے لیا ہے، وراثت آپ کے پاس وراثت سے زیادہ نہیں لیا، چھوڑ دیں اس قصے کو، بھائی جانے اور دیگر ورثاء جانے۔ آپ نے پیسے ہی اتنا لیا اور آپ نے پیسہ وراثت سے زیادہ لے لیا، بس اسے لوٹا دیں۔ تو بہنوں کا حصہ ان بھائیوں پر لازم آئے گا جن بھائیوں نے وراثت میں شرعاً جو حصہ تھا اس سے زیادہ وصول کیا، اس لیے کہ اصولاً اس میں آپ کے بھائی جو ہیں مدعی بنتے ہیں اور آپ مدعا علیہ بنتے ہیں، اور فیصلے کے شرعی اصول یہ ہے کہ مدعی جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اتنے کروڑ والد نے آپ کو دیے تھے، ان سے گواہ لائے جائیں، اور اگر وہ گواہ نہیں لا سکتے اور آپ کہتے ہیں 20 ہی لاکھ ہے تو آپ مدعا علیہ ہیں، اس لیے آپ قسم کھائیں۔ تو ان قسموں کے بغیر اور اس دعوے کی شہادت کے بغیر جرگے نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اس کا کوئی شرعاً اعتبار نہیں ہے، جرگے کو باطل قرار دیا جائے گا، ان کے فیصلے کو بھی باطل قرار دیا جائے گا۔ 45 لاکھ آپ کو واپس دیے جائیں گے، نیا جرگہ جس میں اہل علم اور وراثت کے مسائل جاننے والے بٹھائے جائیں گے، وہ فیصلہ کریں گے اور وہ قابل تسلیم۔ ہمارے والد مرحوم زبیر احمد صاحب کا انتقال 26 سال پہلے ہو گیا۔ ان کا مکان ہے جو ان کا ذاتی تھا، والد کی طرف سے نہیں ملا تھا، اس مکان کو تقسیم کرنا ہے۔ والد کے انتقال کے وقت ورثاء زندہ تھے، ہماری والدہ جو اب بھی حیات ہیں، والد کے 3 بیٹے جو اب بھی حیات ہیں، بیٹیاں 6 جو اب بھی حیات ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد ہماری ایک بہن شمع کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی شادی ہوئی تھی مگر اولاد نہیں، پھر طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، انتقال ہو گیا۔ 5 لڑکیاں بہنیں ہماری اب بھی حیات ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ہماری والدہ ممتاز بانو کا کتنا حصہ بنے گا، بہنوں کا جو 5 ہیں کتنا حصہ بنے گا، 3 بیٹوں کا کیا حصہ بنے گا، وضاحت سے بتا دیں۔
دادا دادی کا انتقال ہمارے والد زبیر احمد کے انتقال سے پہلے ہی ہو گیا تھا، البتہ ہماری سوتیلی دادی زندہ ہیں۔ یہ سوتیلی دادی جو ہے نا، ان کو کوئی وراثت نہیں ملے گی۔ اور شمع صاحبہ اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرمائے، وہ جو دنیا سے گزر گئیں ان کو بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ آپ کے والد زبیر اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے، ان کا تو ظاہرہ انتقال ہو گیا۔ تو یہ سارا جو آپ کی وراثت کا چارٹ ہے، بیوی جو ہیں ان کی یعنی آپ کی والدہ ممتاز بانو، انہیں 13.71 حصہ ملے گا۔ بیٹا جو ہے والد اور بہن سے وہ 15.6 حصہ ملے گا۔ والد اور بہن سے جو دوسرا بیٹا ہے اور تیسرا ہے انہیں بھی 15.68 حصہ ملے گا۔ بیٹیاں جو ہیں آپ نے گنوائی ہیں 1 2 3 4 5، ہر 5 بیٹیاں، ہر بیٹی کو 7.84 حصہ ملے گا۔ یہ وہی ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو اتنا حصہ دگنا اور بیٹی کو کہرا اس کے ساتھ ہے، اور اس کے دلائل بھی لکھتی ہیں۔ تو اس لیے زبیر مرزا صاحب یہ ساری وراثت کی تقسیم ہم یہاں آفتاب صاحب کو دے رہے ہیں، آپ اسے خود آ کے میلوڈی سے کلیکٹ کرنا چاہیں تو لے لیجیے۔ میری نمازوں میں سستی بہت بڑھ گئی ہے، ذکر جو پہلے کرتا تھا وہ بھی نہیں ہو رہا، ایک کبیرہ گناہ، کئی سال سے میری جان مشکل میں پھنسی ہوئی ہے۔ قاسم صاحب آپ نے بھی لکھا ہے، ہارون چودھری صاحب ہیں انہوں نے بھی آسٹریلیا سے اسی طرح کا مسئلہ لکھا ہے۔ بھائی 3 کام کرو، بہت آسان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ آئی تھی، حضرت صفوان رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول میرے شوہر دیر تک سوتے رہتے ہیں اور صبح نماز نہیں پڑھتے، تو میں ان کی اس عادت سے تنگ ہوں۔ آپ نے ان سے پوچھا تو ان کا اللہ کے رسول ہمارے خاندان کی نیند بہت مشہور ہے، میں بھی سوتا رہتا ہوں، میرے والد بھی ایسے ہی سوتے رہتے تھے، دادا میں بھی نیند اتنی غالب رہتی تھی، ہم لوگ بہت سونے والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آنکھ کھلے اٹھ کے پہلا کام نماز پڑھنا ہے، یعنی وضو وغیرہ سے تیاری سے فارغ ہو جاؤ، آ کے نماز پڑھ لو، بس یہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اسی پہ فتویٰ ہے کہ جس کی نیند غالب ہے نہیں اٹھ سکتا وہ یہی کرے۔ حنفیہ کے نزدیک ضروری ہے کہ صبح اٹھنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ، بے شک نماز المومنین کتاب موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ ہے۔ تو سب سے آسان یہ ہے کہ یہ کر لیں، بس جب آنکھ کھلے اٹھ کے نماز پڑھ لی۔ دوسرا کام اللہ سے معافی مانگنا ہے، نماز کے بعد دعا کیجئے، معافی مانگیے، توبہ کیجئے کہ اللہ میرے بس میں نہیں ہے، میں اس طرح ہوں۔ یہ 2 چیزیں کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ اس مشکل کو مجھ سے دور کر دے۔ تیسری چیز، یہ جو ندامت کا پیدا ہونا ہے نا، شرمندگی اتنی کہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، مولانا روم نے اس طرح کے گناہوں کے متعلق لکھا ہے کہ این خطا صد ثواب اولاس، اس طرح کے گناہ 100 ثواب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ یہ جو ندامت کا پیدا ہونا ہے یہ بندگی، عین ممکن ہے کہ یہ گناہ اس وجہ سے ہو کہ اگر آپ سے یہ گناہ نہ ہو اور آپ اپنے آپ کو بہت نیک پاک سمجھنے لگیں اور لوگوں پہ اپنی نیکی جتانے لگیں، عین امکان اس بات کا ہے تو آپ اس سے بڑے کبر کے گناہ میں پڑ جائیں۔ تو وہ خدا مہربانی کرتا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کمی اور کسر رہ جاتی ہے۔ تو صوفیہ کے ہاں یہ وہ کمی اور کسر ہے جس نے کبر کا علاج کیا۔ اس کو فقہا کی کتابوں سے زیادہ سمجھنا ہو تو معلوم کی مثنوی میں سمجھیں، صوفیہ کے ہاں سمجھیں، یہ زیادہ اچھی چیز۔ اور باقی جو دنیا کی چیزیں ہیں، جلدی سونا وغیرہ وغیرہ، وہ تو آپ
جانتے ہی ہوں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، اور جلدی سونے وغیرہ کے جو اسباب اختیار کیے جاتے ہیں وہ اسباب آپ جانتے ہی ہوں گے، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔